السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ زاران کا بے رحم جنگلی انداز بھول نہیں پا رہی تھی۔ کیا تماشا کیا ہے اس نے؟ تم بتاؤ مجھے، اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا جو تم اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہو؟ زہلے کی بات سنتے ابرش نے بھیگی نگاہوں سے زہلے کو دیکھا جو ابھی بھی زاران کی سائڈ لے رہی تھی۔ ماما، اس نے اپنے کزن کو، اپنی بہن کے شوہر کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کو؟ اپنے کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ سب اس سے کتنا ڈرتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کے آگے بڑھ کر روک سکے۔ وہ اجڑ گوار نہیں، ایک جنگلی اور وحشی انسان بھی ہے۔ ابرش اپنے بال نوچتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ ابرش یقیناً اس میں غلطی بابرک کی ہی ہوگی، اس لیے زاران نے اسے مارا ہوگا، ورنہ زاران بہت سلجھا ہوا اور اچھا انسان ہے۔ زہلے نے ابرش کی حالت دیکھتے اس بار نرمی سے کہا۔ اس کا پورا جسم شدت گریہ سے کانپ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے بمشکل ہی خود کو قابو پائے ہوئے تھی۔ ماما، کوئی بھی انسان اتنے غصے میں اپنی اصلیت ظاہر کرتا ہے، اور جو وہ ہوتا ہے، زاران ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے آپ کو ظاہر کر چکا ہے جیسا وہ اصل میں ہے۔ اسے کسی رشتے کا لحاظ نہیں ہے، اس کی ماں تک کے سامنے بول نہیں سکے۔ ماما، کچھ بھی ہو جائے میں یہ منگنی نہیں کروں گی۔ میں ساری عمر اس کا غصہ نہیں سہن کر سکتی، مجھے تو اس سے عجیب سا ڈر خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ابرش نے زاران کا غیظ و اشتعال سے سرخ چہرہ یاد کر کے بھیگے لہجے میں کہا۔ ابرش، تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زہلے آگے بڑھ کر ابرش کے بازو پر اپنی سخت گرفت جمائی تھی۔ ہوش میں آ چکی ہوں ماما، میں آپ کو خود غرضی کے بھیڑ خود کو ساری عمر کے لیے سولی پر نہیں چڑھا سکتی۔ ساری عمر آپ نے پاپا کی مار کھائی ہے، اب میں زاران کے غصے کی بھینٹ چڑھتے اس کی مار کھاتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ابرش نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ تمہیں کیوں مارے گا ابرش؟ ہر کسی کو اپنے باپ سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو۔ زاران ایسا بالکل نہیں ہے جیسا پاشا تھا۔ زہلے ابرش کی کیفیت کو سمجھتے رسانیت سے بولی۔ اس نے بابرک کو کیوں مارا، بتا سکتے ہیں آپ؟ ایسی کیا غلطی اس سے ہو گئی کہ زاران نے اس کو یوں پاگلوں کی طرح مارا؟ اور اپنے باپ سے کیوں کمپیئر نہ کروں اس زاران کو؟ آپ ہی تو پاپا کے رویے اور ہم سب کو یہی سمجھاتی تھی کہ وہ غصے کے تیز ہیں، اس لیے وہ غصے میں ایسا کر جاتے ہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ زاران کے بارے میں بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں۔ کیا فرق ہے پاپا اور زاران میں، مجھے بتائیں۔ ابرش نے سرخ چہرے کے ساتھ تنگ کر سوال کیا۔ ابرش، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، جو تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہی۔ اور جہاں تک بات ہے خود غرضی کی، خود غرض میں نہیں، خود غرض تم دکھا رہی ہو۔ تم اپنے باپ پر گئی ہو، اسی طرح خود غرض جسے صرف اپنی خوشیوں، اپنی ذات سے غرض ہے۔ میں خود غرض ہوں ماما۔ ابرش کے بھیگے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چھنک نمودار ہوئی تھی۔ ہاں، تم خود غرض ہو جسے کسی سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے، زہلے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہمیشہ آپ کی ہی تو بات مانی ہے، آپ کے اور اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ میں نے تو کبھی کچھ نہیں سوچا، پھر بھی آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ اس زاران کی وجہ سے، ابرش نم لہجے میں بولتی سسک پڑی تھی۔ ہاں، تم خود غرض ہو، تم نے نکاح سے انکار کر کے مجھے سب کے سامنے شرمندگی سے دوچار کیا۔ بابا اور زاران کو بھی کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ سب کو دعوت نامہ تمہارے اور زاران کے نکاح کا بھیجا تھا، صبح سے برادری کے لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں احساس نہیں؟ اب تم منگنی سے انکار کر رہی ہو، جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بابا یہ سب کچھ سہن نہیں کر سکیں گے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو تم ابرش۔ میں بھی اپنے بابا کی قسم کھاتی ہوں، اگر تم نے رسم کے لیے اگلے 5 منٹ میں باہر نہ آئی تو تمہیں کمرے میں میرے مرنے کی اطلاع مل جائے گی۔ اسے صرف دھمکی مت سمجھنا، چاہے تو آزما کر دیکھ سکتی ہو۔ زہلے اپنی بات مکمل کرتے رکی نہیں تھی۔ زہلے کے جانے کے بعد ابرش کافی دیر تک پتریلے تاثرات لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ ابرش نے گہری سانس لے کر زمین سے جیولری اٹھا کر پہنی، سر پر دوپٹہ پن سے دوبارہ اٹیچ کیا۔ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر گہرے سانس لیے تھے۔ مسٹر زاران خانزادہ، آپ کے نام کی انگوٹھی تو میں نے پہن رہی ہوں، مگر ابرش پاشا کبھی بھی خود کو آپ کی ملکیت نہیں بننے دے گی، یہ وعدہ ہے میرا خود سے۔ ابرش نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد مردان خانے کی
बड़ी सी बैठक में दरीद खान, अरबत खान, समीउल्लाह खान, अरहाम खान और जारान खान और बाबरक मौजूद थे। मर्दान खाना की बैठक का माहौल काफी तनाव का शिकार था। समीउल्लाह खान ने खश्मगीन निगाहों से जारान को घूर कर देखा, जो इनके सामने वाले सोफे पर अरहाम के साथ ब्लैक शलवार कमीज पहने सर्द नजरों से अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते जमीन को देख रहा था। अरबत खान और खान भी तने हुए चेहरों के साथ जारान को ही घूर रहे थे। मर्दान खाने में मौजूद सभी को जारान पे इतना गुस्सा था जिसने मेहमानों का भी लिहाज नहीं किया। एक सिर्फ अरहाम खान ज्यादा था, जो सर नजरें बाबरक पर गाड़े हुए था, जो अपने सर और बाजू की ड्रेसिंग किए सोफे पर बैठा कर रहा था। आबिर ने अरहाम खानजादा को सब कुछ बता दिया था। ना सिर्फ बाबरक की आज की कारिस्तानी बताई थी, ये भी बता दिया था कि इसे सीढ़ियों से बेरहमी से धक्का भी बाबरक ने ही दिया था। जो सुनते अरहाम खानजादा का गुस्सा इश्तियाल बाबरक पर बढ़ता जा रहा था। बाबरक की तमाम हरकतों से वो बखूबी वाकिफ था, इसलिए इसे जारान का एक्ट बिल्कुल गलत नहीं लगा। जारान, मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्या हो गया जो तुमने मेहमानों के सामने ये सब किया? समीउल्लाह खान ने बारोब आवाज में गूंजी थी। जारान समीउल्लाह की बात पर खामोशी से नजरें झुकाए बैठा रहा। कुछ पूछ रहे हैं बाबा तुमसे, जवाब दो। दरीद दरीद खान दरीद खान जारान को खामोश बैठा देखकर गरजे थे। क्या बताए गए? हम बताता है आप सबको। हम आबिर के कमरे में सिर्फ इससे बात करने गया था। लाला ने हमको इधर देखकर जंगलियों की तरह मारना शुरू कर दिया। आबिर हमारा बीवी है, क्या हमको इतना भी हक नहीं हम 2 घड़ी बात कर सके? खुद तो लाला अब्रिश के साथ इस्लामाबाद से इधर हवेली अकेले आ जाता है, निकाह के बगैर पता नहीं क्या क्या करता फिरता है। हम अपने बीवी के कमरे में जा भी नहीं सकता। जारान, जो बाबरक की बात पर सबका लिहाज करते गुस्से से अपनी मुठ्ठियां दबोचे हुए था, वो मजीद खुद पर काबू ना रख सका। वो गुस्से से बाबरक की तरफ बढ़ा। खबरदार, तुमने अपनी गंदी जुबान से अब्रिश का नाम भी लिया तो इज्जत है वो मेरी, जुबान काट डालूंगा तुम्हारी अगर एक बार और इसका नाम लिया। जारान ने बाबरक की तरफ बढ़ते इसका गिरेबान पकड़ा था। दरीद खान और अरबत खान ने जारान के हाथों बाबरक का गिरेबान छुड़वाया। हम लोग इधर मौजूद हैं। जारान, क्या तुम सबका लिहाज भूल गए हो? समीउल्लाह ने सोफे से उठते गरजते कहा। जारान अपने इश्तिहाल पर काबू पाए बाबरक को सुर्ख आंखों से घूरते सोफे पर बैठ गया, मगर गुस्से से अपनी मुठ्ठियां दबोची हुई थी। अरहाम ने जारान के कंधे पर हाथ रखकर इसे अपने गुस्से पर काबू पाने को कहा। वो अरहाम की बात समझते सर हिला गया। दादी, हम कुछ नहीं जानता, आप आबिर की रुखसती कर दें, हम बहुत इंतजार कर लिया हमने। बाबरक अपने जख्मी बाजू को हाथ लगाते कराहते हुए बोला, जहां पर फिर से शदीद दर्द उठा था। दादी, हम नहीं जानता, आप आबिर की रुखसती कर दें, हम बहुत इंतजार कर लिया हमने। बाबरक ने अपनी जख्मी बाजू को हाथ लगाते कराहते हुए बोला, जहां फिर से शदीद दर्द उठा था। मुझे भी यही लगता है, अब आबिर और बाबरक की रुखसती कर देनी चाहिए। समीउल्लाह खान ने जारान को घूरते हुए अपना फैसला सुना दिया। दादी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरहाम सोफे पर सीधा होते पुरसुकून लहजे में बोला। अरहाम, तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे? समीउल्लाह खान ने अरहाम को गुस्सेली नजरों से देखा था। नहीं, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा रहा, बल्कि आपको गलत फैसला लेने से रोक रहा हूँ। अरहाम ने पहले से भी ज्यादा पुरसुकून लहजे में कहा। दरीद खान और अरबत खान के गुस्सेली नजरों का रुख अब अरहाम खानजादा की तरफ हुआ था, जो काफी ठंडे और धीमे लहजे से बात करते मुस्कुरा रहा था। बाबरक ने भी अरहाम के अजीबो गरीब चेहरे के तासुरात को देखते अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरा था, बल्कि अरहाम के चेहरे के तासुरात देखते वो परेशान हुआ था। क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। समीउल्लाह खामोशी से सोफे पर बैठे हुए थे। अरहाम ने अपनी कमीज के जेब से अपना मोबाइल निकालकर अनलॉक करते कुछ स्क्रॉल किया। दादी, ये मेरे फ्लैट की सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बाबरक मेरे फ्लैट में एक लड़की लेकर आया था। अरहाम ने मोबाइल समीउल्लाह खान की तरफ बढ़ाया। वीडियो देखते समीउल्लाह की आंखें गैज़ और गजब से सुर्ख पड़ गई। दादी, बाबरक ने पिछले हफ्ते मुझसे मेरे फ्लैट की चाबी मांगी थी कि इसे कुछ अपने दोस्तों को ठहराना है। मैंने इसे दे दी, मगर इसे ये मालूम नहीं था कि मेरे फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये तो लाउंज की वीडियो है, बेडरूम की वीडियो इस काबिल नहीं थी कि देखी जा सके, वरना मैं जरूर दिखाता। अरहाम ने बाबरक को घूरते हुए एक एक लफ्ज चबाया था। समीउल्लाह गुस्से से सुर्ख होते वो वीडियो देख रहे थे, जिसमें बाबरक की बेशर्मी के मुजाहिरे साफ दिखाई दे रहे थे। मोबाइल फोन समीउल्लाह खान से होता दरीद खान और अरबत खान के हाथों पहुंचा था। अरबत खान ने वीडियो देखते ही बाबरक के मुंह पे जोरदार तमाचा जड़ दिया।
زاران نے اب اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ بابرک کو دیکھتے زاران نے استہزائیہ مسکراہٹ اس پر اچھالی تھی۔ داجی، بابرک کتنی مرتبہ زاران کے فلیٹ میں بھی لڑکیاں لے کر گیا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں عیاشی کرتا رہا ہے۔ ارحام نے بابرک کو گھورتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ارحام کا بھی بس نہیں چل رہا تھا بابرک کے سینے میں اپنی پستول کی ساری گولیاں اتار دے۔ جی داجی، میں نے آج اسے یہی کرنے کی کوشش کی تھی کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، الٹا یہ مجھے دھمکانے لگا کہ وہ عابر کو سب کی نظروں میں بدنام کر دے گا۔ یا عابر پر بہت گھٹیا اور گندے الزامات لگا رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اپنی پاک باز بہن پر میں ایک بھی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے دوبارہ کبھی ایسی بات کی تو اسے جان سے مار دوں گا۔ زاران غصے سے گھرایا۔ اربت خان نے یہ سنتے بابرک کے منہ پر ایک اور تماچا جڑ دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی بیوی پر گھٹیا الزام لگاتے ہوئے، اربت خان نے پھولتی رگوں کے ساتھ کہا۔ بابا، تم اس گھٹیا آدمی کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے گا۔ بابرک منہ پر ہاتھ رکھے چیخا تھا۔ میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا۔ تمہاری حرکتیں مجھے بہت سے لوگوں نے بتائی ہیں، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ہمارا فون اتنا گندا بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تم یہ سب کچھ کرتا پھرتا ہے، ہمارا عزت، ہمارا نام خراب کرنے کی ہمت کیسے ہوا تمہارا؟ اربت خان پھر سے بابرک کی طرف بڑھے تو درید خان نے روکا تھا۔ داجی، میں چاہتا ہوں بابرک عابر کو طلاق دے دے۔ بس زاران، بس۔ سمیع اللہ خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بات کرنے سے روکا تھا۔ اس گھر میں اب ایک اور طلاق نہیں ہوگی۔ کیا چاہتا ہے تم؟ ہم برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ہمارے خاندان میں ہم مر جاتا ہے مگر طلاق نہیں ہوتا۔ مرد کا بچہ کبھی طلاق نہیں دیتا اپنی عورت کو، اپنی عزت کو۔ سمیع اللہ نے ارحام پر تنزیہ نظر ڈالی تھی۔ ارحام نے غصے سے سرخ ہوتے اپنے جبڑے بری طرح بھیچے تھے۔ لیکن داجی، زاران نے احتجاجی لہجے میں سمیع اللہ کو پکارا، عابر کی رخصتی تک نہیں ہوگی جب تک بابرک اپنی حرکتیں درست نہیں کر لیتا، مگر عابر کو کسی صورت طلاق نہیں ہوگا، چاہے ساری عمر اس کا رخصتی نہ ہو۔ سمیع اللہ اپنا فیصلہ سناتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ زاران بے بسی کے احساس میں اپنے جبڑے بھیجتے ایک ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ میں دوسری ہتھیلی پر مار کر رہ گیا۔ ابرش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے امینہ خانم نے اسے زاران کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ ابرش نے بھیگی نگاہوں سے انگوٹھی کو دیکھتے اسے اتارنا چاہا تھا، مگر انگوٹھی اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے کافی بے رحمی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ اس نتیجے میں انگلی سرخ ہو چکی تھی، مگر انگوٹھی نہیں اتری تھی۔ ابرش بے بسی کے احساس سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ زاران مردان خانے سے نکل کر غصے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مردان خانے کے لاؤنج کے باہر برآمدے میں بنی ریلنگ کے پاس کھڑی ہوئی ابرش کو دیکھ کر چونکا تھا، جو ریلنگ پر ہاتھ جمائے حویلی کے سرسبز باغ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک منگنی والے لباس میں ملبوس تھی، کھلے سلکی بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ دوپٹے کے بغیر خود سے لاپرواہ حلیے میں کھڑی تھی، جولری ابھی تک اس نے نہیں اتاری تھی۔ زاران نے ایک ٹک اس حسین افسرہ کو دیکھے گیا، وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے یہ لباس اپنی مرضی سے اس کے لیے خریدا تھا۔ ارادہ تو نکاح کے بعد اس دشمن جان کے بے پناہ حسن کو اپنی شدتوں بھرے لمس سے اخراج تحسین پیش کرنے کا تھا، مگر اس ظالم حسینہ کی فضول سے ضد نے اس کے تمام جذبوں اور ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ زاران کے چہرے پر یکدم نرم گرم جذبات کی جگہ غصے کی حدت نے لے لی تھی، کیونکہ غور کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ محترمہ آنسو بہا رہی ہے۔ وہ بابرک کی وجہ سے ویسے ہی شدید اشتعال میں تھا۔ ابرش کو یہاں کھڑا آنسو بہاتے دیکھ کر زاران کے دماغ کی پھڑکتی رگیں مزید پھڑکی تھی۔ وہ اپنی انگوٹھی بے دردی سے اتارتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر بے دردی سے کچلتے آنسو بہا رہی تھی۔ زاران ایک ہی جست میں ابرش کی طرف بڑھا، اپنی شال اتار کر اس کے گرد لپیٹ گیا۔ ابرش نے زاران کی شال کو اپنے سینے سے جکڑے بھیگی آنکھوں سے حیرانگی سے زاران کو دیکھا۔ سردی بہت ہے، بیمار ہو جاؤ گی، اور جہاں تم کھڑی ہو یہ مردان خانہ ہے، یہاں بہت سے ملازم ہیں، کوئی تمہیں ایسے اپنے بے پردہ آنسو بہاتے دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اگر تمہارا سوگ منانے کو اتنا ہی دل کر رہا ہے اپنے کمرے میں منا لیتی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ زاران نے کاٹدار نگاہوں سے ابرش کو دیکھتے کہا۔ ٹی پنک میکسی میں دلہن کی طرح سجے سنورے روپ میں زاران کے دل میں برچیاں اچھی چلا دی تھی۔ وہ پورے حق سے اس کے سجے سنورے روپ پر اپنی محبت کی مہریں لگانا چاہتا تھا، مگر اس بے رحم لڑکی نے یہ ہونے نہ دیا۔ ٹھیک ہے، چلی جاتی ہوں یہاں سے، ابرش نے زاران کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہتے اپنے قدم زاران خانے کی طرف بڑھائے تھے۔ اتنی فرما برداری کیوں دکھا رہی ہو؟ یہ فرما برداری راجی اور پھپھو کی بات مانتے ہوئے دکھاتی تو آج یہ سرد رات بہت حسین ہوتی۔
زاران نے اپنی تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ اس کے حسین روپ کو دیکھتے وہ بڑھ بڑھ اندر سے تندور کی مانند جلا تھا۔ ایسی کوئی بھی رات آپ کے حصے میں کبھی نہیں آئے گی۔ ابرش کی بات سنتے بلبلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس سے یہی بات تو کرتا تھا جسے وہ محبت کا نام دے دیتا تھا۔ وہ اس کی ملکیت میں آ کر اس کے ہوس کا نشانہ تو نہیں بننا چاہتی تھی۔ زاران نے ابرش کی بات سنتے مزید سلگا تھا۔ بابر کی وجہ سے وہ ایسے ہی تپا ہوا تھا، یہ لڑکی اسے مزید تپاتے دہکتا تندور بنا چکی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیوں بار بار میری محبت، میرے جذباتوں کا مذاق بناتی ہو؟ کیا تم سچ میں زعیم کو چاہتی ہو؟ زاران نے ابرش کو بازو سے پکڑتے اپنے مقابل کیا۔ دل میں مچلتے سوالوں نے پریشان کیا تو وہ زبان پر لے ہی آیا۔ ابرش زاران کی لہو چھلکاتی آنکھوں اور اس کے سخت پتھریلے سانسرات دیکھ کر گھبرائی تھی۔ اپنے بازو پر اس کی وحشی گرفت محسوس کرتے ابرش کا سر نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں ہلا تھا۔ جانتی تھی اقرار میں گردن ہلانے پر مقابل اسے سخت سزا دیتا۔ آج اس کا جو جلاد روپ دیکھا تھا وہ اس سے مزید خوفزدہ کر چکا تھا۔ زاران کی نظریں ابرش کے کپ کپاتے لبوں پر تھی۔ اس سے نکلنے والے لفظوں پر ہی ابرش اور اس کے مستقبل کا تعین تھا۔ نہیں تو ابرش نے لب ہلکی سے جنبش میں ڈھلے تھے۔ اس کا سر نفی میں ہلتا دیکھ کر اور اس کے لبوں سے نکلتے لفظوں نے زاران کے جلتے تپتے دل پر پھوار سی ڈالی تھی۔ زاران نے بے قراری سے اس کا ہاتھ بڑھا کر اس کے مانگ ٹیکوں کو چھوا جو کب سے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ابرش نے سراسیمگی سے پیچھے ہونا چاہا تو زاران نے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ جانتی ہو تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی بے رحم بھی ہو۔ اگر آج تم زعیم کا نام اپنے ہونٹوں سے لے لیتی تو کبھی پلٹ کر تمہاری طرف نگاہ بھی نہ کرتا۔ مجھے تمہارا جسم نہیں بلکہ تمہارا دل اپنی ملکیت میں چاہیے۔ تمہارے دل میں کسی بھی کی بھی چاہت ہو نہ تو دور کی بات ہے، مجھے تمہاری زبان پر بھی کسی غیر مرد کا نام گوارا نہیں۔ زاران کی آواز پر ابرش دمکتے روپ سے زیر اثر بوجھل اور مدھم ہوئی تھی۔ ابرش کا نام بوجھل مدھم لہجہ سنتے بری طرح گھبرائی تھی۔ رات کی تنہائی میں اسے اب اس خانزادہ سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ گمبھیر اور بوجھل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ اور بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اب تم نے اپنے لیے خود ہی مشکلات کھڑی کر دی۔ مرتے دم تک اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم صرف زاران خانزادہ کی ہو۔ زاران اس کے گلابی لپسٹک کے سجے ہوئے کٹادار لبوں پر اپنی گرم سانسیں بکھیرتے جذبات کے عالم میں بولا تھا۔ ابرش اپنا بازو اس کے شکنجے سے چھڑواتے ہوئے مچلی تھی۔ اس کے کانوں میں پہنے بڑے بڑے آویزے بھی ہلے تھے جن میں لٹکے موتیوں میں زاران خانزادہ کا دل بھی الجھ کر بری طرح دھڑکا تھا۔ سلکی بال ہوا سے لہراتے اس نے عارض کو نرمی سے چھوڑے تھے۔ زاران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سلکی بالوں کی نرماہٹ کو چھونا چاہا تو ابرش نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ زاران تو پلیز چھوڑ دے مجھے، تو کوئی آ جائے گا۔ ابرش کے جذبے لٹاتی مدہوش ہوتی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے بولے۔ زاران اس کے اتنے قریب آنے پر اس کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ گالوں کی سرخی بڑھتے حدت اختیار کر چکی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی مگر وہ اپنے نام کی انگوٹھی پہنوا کر اسے عجیب سا احساس میں مبتلا کر چکا تھا۔ اس سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کے سحر انگیز بارو پرسنالٹی اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی، مگر اس کا غصیلا جنونی روپ اسے اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ عجیب سا دورہ ہے، پر وہ خود کو کھڑا محسوس کرتی تھی، دل کی باتوں اور اس کی وجیب پرسنالٹی کی طرف کھنچتا تھا، مگر دماغ اس خانزادہ سے دور رہنے کو کہتا تھا۔ وہ چٹانوں کی طرح سخت اور خردار معلوم ہوتا تھا جس کے بوجھ تلے دب کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ زاران نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے نمکین پانے کے گہرے نظریں جمائی تھی۔ اس کا گلابی دمکتا چہرہ دیکھ کر زاران کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مقابل کی آنکھوں میں کہ آنسوں کی چادر کی دھندلاہٹ میں اپنا عکس پوری طرح دکھائی دیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کا مدھم رقص زاران کے کانوں تک بخوبی پہنچا۔ ابرش، تمہاری دل کی دھڑکنیں مجھے کیوں سنائی دے رہی ہے؟ میری باتوں سے تمہارا چہرہ سرخ گلاب کیوں ہو رہا ہے؟ زاران نے اس کے جلملاتی پلکوں کے رقص کو دیکھتے ہوئے مدھم گمبھیر آواز میں پوچھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ نیچرل ہے نا۔ مجھے کسی نے اس طرح سے باتیں نہیں کی۔ ابرش نے زاران کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بے حد معصومیت سے کہا تھا۔ زاران اس کی بازو پر اپنی گرفت نرم کرتے بے ساختہ پیچھے ہوا۔ مقابل اپنے حسن سے اسے زیر کرتے کوئی خستگی
गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा था। खुद से झूठ बोलते, अपने जज्बों से नजरें चुराते पहली दफा किसी को देखा है। ज़हरान इसके गुस्से पर तंजिया मुस्कुराया। खुद पर इतना यकीन रखना भी पहली मर्तबा किसी को देखा है। आप खुद पसंदी के ज़ौम में मुब्तला हैं। आपको लगता है कि आपकी सहर अंगेज पर्सनैलिटी मुझ पर अपना जादू चला सकेगी, मगर ऐसी भी कोई बात नहीं। अब्रिश की बात पर ज़ारान की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो अनजाने में इसकी पर्सनैलिटी की तारीफ कर चुकी थी। ज़ारान, मेरे नज़दीक ये मंगनी कोई हैसियत नहीं रखती। ये बात आप जितनी मर्जी कबूल कर ले बेहतर होगा। मैंने मामा की खातिर ये मंगनी की है। आप मेरी मजबूरी को मोहब्बत का नाम दे। मैं एक पल के लिए भी मान लूं कि आप मैं आपको पसंद करती हूँ, मगर आप और मेरी सोच के माहौल में बहुत फर्क है। जैसे पापा और मामा की सोच में बहुत फर्क था। अगर मैं सोचूं गलती सिर्फ पापा की थी तो गलत होगा। इन्होंने मामा को अपनी मर्जी के पर चलाने की कोशिश की, मगर इनके मुताबिक एडजस्ट ना कर सकी। नतीजा मारपीट की सूरत में निकलता था। वो दोनों मोहब्बत भूल कर सिर्फ अपने खसारे याद करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। जरान को मुस्कुराते देखकर अब्रिश ने खुद पर काबू पाने से ज़ारान को समझाने की कोशिश की थी। साथ ही अंगूठी साथ ही अंगूठी उतारने की एक बार फिर से नाकाम सही की, जो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। ज़ारान इसकी बात से ज्यादा इसका एक्ट इसे जलते तवे पर खड़ा कर चुका था। वो चाहता था अब्रिश तमाम डर और गलत फहमियां दूर करना, मगर इसे अंगूठी उतारते देखकर वो अपना इरादा मुलतवी कर चुका था। एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, मैं अपने जज्बों में सीधा और खरा हूँ। मैं दूसरों की तरह कंफ्यूजन का शिकार नहीं होता। मेरे दिल में जो है जुबान पर भी वही होता है। ना मैं खसारों के बारे में सोचता हूँ तुम मेरी हो जाओगी। मेरे लिए कोई खसारा, कोई नुकसान मायने नहीं रखता। सीधे और आसान लफ्जों में तुम्हें वार्न करना हो, तुम ज़रान खानज़ादा की इज्जत बन चुकी हो। तुम्हारे हर कदम मेरी इज्जत, मेरे जज्बात से जुड़े हैं, जिन्हें पामाल करने का भी सोचना भी मत, वरना मेरा वो रूप देखोगे जो तुम सहन नहीं कर सकोगी। ज़रान ने इसके करीब होते इसे सख्त लहजे में वार्न किया। अपनी तरफ से इसे अभी भी काफी नरमी से बात की थी, वरना जितना वो तपा हुआ था वो अपना गुस्सा वैसे ही किसी पर निकालने के लिए बेताब हो रहा था। अब्रिश अपनी हरकतों और बातों से इसके खोलते दिमाग को मजीद भड़का रही थी। आपका रूप वही है जो मैंने बाहर देखा, जालिम, बेरहम। अब्रिश ज़रान के करीब होने पर अपने कदम बेसाख्तगी से पीछे को बढ़ा गई थी। बिल्कुल यही रूप है, जो जैसा डिजर्व करता है मैं उसके साथ वैसा ही सलूक करता हूँ। वो तो कुछ भी नहीं था, जो मेरा बस चलता तो मैं इसे कत्ल कर देता। ज़रान ने अब्रिश की आंखों में ठहरी सरासिमगी को बगौर देखा था। वो इससे डर रही थी। इसे अब समझ आया था कि इसकी आंखों में ठहरा डर देखकर ज़रान खानज़ादा का दिल पहलू में डूब कर उभरा था। वो इसे ऐसे ही डरी सहमी काफी अट्रैक्ट कर गई थी। मैं आप जैसे बेरहम जालिम इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मम्मा, मुझे अपने लिए सॉफ्ट कोऑपरेटिव केयरिंग लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं आपके साथ आगे नहीं चल सकती। प्लीज ज़ारान, आप मुझे छोड़ दे। अब्रिश की भीगी आंखों में इल्तिजा थी। ज़ारान का सट बर्फीला लहजा सुनते अब्रिश का लहजा भीगा था। ज़ारान इसके दिल में छुपे तमाम डर खौफ लम्हों में जान चुका था। ज़ारान के अनाबी लबों पर अब मध्यम से मुस्कान रक्सा थी। वो इसे जंगली बिल्ली समझा था, मगर वो तो भीगी बिल्ली निकली। अब्रिश के गुजेर गुरेज और इनकार की वजह से सब कुछ जान चुका था। सामने खड़ी पागल लड़की इतना नहीं समझी थी कि वो केयरिंग लाइफ पार्टनर चाहती थी। वो तो इसे इश्क करता था। वो इस बेवकूफ लड़की का भी डर खौफ दूर करने का इरादा नहीं रखता था। इसकी आंखों में ठहरा डर इसे कितना हसीन बना रहा था। ये कोई ज़रान खानज़ादा से पूछता। ज़रान के गहरे सांस भरते एक नजर बरामदे की से नजर आते सरसब्ज लॉन को देखा। दूसरी लम्हे वो अब्रिश का हाथ पकड़कर मैदान खाने से लाउंज के ग्लास डोर के अंदर दाखिल हुआ और एक तरफ से बने पिलर के करीब आया, जहां इन दोनों पर किसी की नजर न पड़ सके। अब्रिश इसके मजबूत हाथों के गिरफ्त में साथ खिंचती चली आई। ज़ारान ने पिलर के करीब आते ही इसे पिलर से लगाया तो अब्रिश ना समझी कि कैफियत और सरासीमगी से पीछे को होती पिलर में जा समाये। वह जितने भी बहादुर बनने की कोशिश करे, मगर इस पागल खान से बहुत डरती थी, जो आज इसका वहशी जल्लाद रूप देखा था और इसके दिल में इसका खौफ मजीद बढ़ा चुका था। ऊपर से इसके बेबाकपन से इसके रहे से और औसान भी खत्म हो चुके थे। वो अब इसे पिलर से लगाए इसके चेहरे को गहरी गहरी नजरों से देख रहा था। वो इसे दूसरी साइड पर किसकी की नजरों से तपिश से घबराते हुए पिलर की थी।
زہران نے مسکراہٹ دبائے اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کیا۔ ابرش اس کے سینے سے ٹکراتی بچی تھی۔ ابرش نے گھبراتے ہوئے زہران کی شال مزید اچھی طرح خود پر لپیٹی تھی۔ زہران اس کی اداؤں کا مزید دیوانہ ہو رہا تھا۔ زہران اس کی آنکھیں اس ظالم بے وقوف حسینہ کے دو آتشہ ڈرے سہمے روپ کو دیکھتے بوجھل ہوئی تھی۔ تم میری ہو چکی ہو ابرش، تمہیں چھوڑ دو یہ ممکن نہیں۔ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو یہ تمہیں میرے نکاح میں آنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اس وقت تک مجھے لگتا ہے تمہاری ان حسین آنکھوں میں میرے لیے یہ خوف ہی رہے تو اچھا ہے جو تمہارے ضد کو توڑنے میں کام آئے گا۔ زہران نے ابرش کی بھیگی آنکھوں میں ٹہرے خوف کو دیکھ کر سرد لہجے میں کہا۔ وہ ابرش پر نرمی دکھا کر اسے بے خوف نہیں کرنا چاہتا تھا، اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ اس کی ضد میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا۔ وہ ڈرپوک تھی مگر ساتھ ساتھ تھوڑی ضدی بھی تھی۔ اسے ضد کو وہ نکاح ہونے تک قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اس کی ملکیت اس کی دسترس میں آ جاتی تو وہ اپنی محبت کو تھوڑی سختی سے اسے قابو کر سکتا تھا، مگر ابھی یہ ناممکن تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ابرش نے پلر سے لگے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ابرش اپنی ضد میں اس حد تک ہی جانا جتنا میں برداشت کر سکوں۔ تم میری منگیتر ہو، عنقریب میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ یہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر تم خود کو میرے نام کر چکی ہو اور اسے اتارنے کا سوچنا بھی بد۔ زہران نے اس کی ہرنی کی طرح سہمی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ زہران، یہ منگنی میں نہیں، میرا مطلب یہ صرف منگنی ہے، نہ نکاح تو نہیں جو آپ مجھ پر ایسے حق جتا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں منگنی کا مطلب بھی نکاح ہی ہوتا ہے۔ تمہارے نزدیک یہ صرف منگنی ہوگی جسے تم توڑ سکو، مگر میرے نزدیک یہ نکاح ہی ہے۔ تم میری عزت، میری منگیتر بن چکی ہو۔ زہران ابرش کی بات کاٹتے تیز لہجے میں بولا تھا۔ آپ کی نظر میں یہ منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہوگی، مگر میری نظر میں یہ منگنی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابرش نے زہران کے سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنگ کر جواب دیا۔ اس کا بلا وجہ دھونس بھرا لہجہ ابرش کو بھی غصے میں مبتلا کر چکا تھا۔ اسی روب اس کے حق کی ملکیت جتانے کی وجہ اس نے نکاح سے انکار کیا، مگر وہ تو منگنی کو ہی نکاح کہہ رہا تھا۔ لگتا ہے تمہارے سماعتیں خراب ہیں جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب تم میری عزت بن چکی ہو، میری ہو چکی ہو۔ یقین نہیں آتا تو یہ انگوٹھی اتار کر دکھاؤ۔ زہران نے ابرش کا ہاتھ تھامتے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ آپ نے یہ جان بوجھ کر ایسی رنگ بنوائی ہے جو میں نہ اتار سکوں۔ ابرش نے روحاں سے ہوتے بھی یقینی سے کہا۔ بالکل، اب چاہ کر بھی تم یہ انگوٹھی نہیں اتار سکو گے۔ یہ انگوٹھی تمہیں پل پل احساس دلائے گی کہ تم زہران خان زادہ کی ہو چکی ہو۔ زہران گہرا مسکرایا تھا۔ ابرش نے زہران کو ایک نظر دیکھتے غصے سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ انگوٹھی اتارنے میں ناکام رہی تھی۔ ابرش، میں تمہارے بارے میں ایک اندازہ لگایا ہے۔ تم وہی سوچتی ہو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے، یعنی تم ضدی، اڑیل اور خود سر لڑکی ہو۔ یقیناً یہاں سے جانے کے بعد تم کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، اس لیے تم نے نکاح کی وجہ یہ منگنی کی ہے۔ ایسا کچھ مت کرنا جو تمہارے ساتھ مجھے بھی ہرٹ کرے۔ زہران نے اسے انگلی اٹھاتے سرد لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ وہ اس کے دھمکانے کے باوجود بھی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ زہران بمشکل ہے اب خود پر قابو پائے ہوئے تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ مزید اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ماما، میرا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ابرش کا لہجہ سخت محسوس کرتے آہستگی سے بولی۔ ابرش، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اس زعیم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ ٹھیک انسان نہیں ہے۔ وہ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے تمہارا استعمال کر سکتا ہے، تو دور رہنا اس سے۔ مجھے تمہارا اس سے ملنا جلنا پسند نہیں ہے۔ زہران نے اسے سرد سپاٹ لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ زہران، بھولے مت، ہماری منگنی ہوئی ہے۔ آپ مجھ سے ایسا کوئی حق نہیں رکھتے مجھے روک سکے۔ یہ حق جب جتائیے گا جب آپ مجھ سے نکاح کریں گے۔ ابرش زہران کی باتیں سنتے بھڑک ہی اٹھی تھی۔ سارا ڈر، سارا خوف دور سویا تھا۔ زہران کی بات اسے سوئی کی طرح چبھی تھی۔ آپ مرد عورت کی زبان سے کسی غیر مرد کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے، مگر بڑی آسانی سے عورت کا نام کسی مرد کے ساتھ جوڑ کر اپنی شدت پسندی اور پوزیسونیس کا نام دیتے ہیں۔ ابرش نے تلخی سے کہا۔ میں نے تمہارا نام کسی کے ساتھ جوڑا نہیں۔ زہران نے ابرش کی بات پر لب نیچے تھے۔ وہ اس کی بات کا ہمیشہ اسی طرح غلط مطلب نکال چکی تھی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ جب میں بتا چکی ہوں میرا زعیم سے کوئی تعلق نہیں، پھر کس بات پر کا آپ کو ڈر ہے؟ کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا مسٹر زہران خانزادہ، میں دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر نہیں چلاتی، نہ ہی مردوں کا سہارا لیتی ہوں۔ آپ سے جان چھڑوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں میرے پاس۔ ابرش نے بھڑکتے لہجے میں کہا۔ ابرش، میری بات کا تم غلط مطلب لے رہی ہو۔ زعیم کے ساتھ تمہارا نام میں نے
میں نے نہیں، تم نے خود کل جوڑا تھا۔ میں نے وہ سب سن کر بھی تم پر اعتبار کیا۔ میں تمہارے بارے میں شدت پسند ضرور ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پہ اعتبار نہ کرو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی بری نظروں سے نہ دیکھے۔ میری بات سنو، دور رہنا اس عظیم سے۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر غلطی سے بھی اسے تمہیں ہرٹ کیا یا پھر تمہیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کیا، میں اسے قتل کرنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ زاران نے نرمی سے کہتے انگلی اس کے پلکوں پر ٹہری شبنم چنی۔ زاران کے حق جتانے پر اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ اسے زاران کا ایسے حق جتانا پسند نہیں آیا تھا۔ مجھ پر آپ کا ایسا کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھ پر پابندیاں لگائیں۔ زاران کی نرم لہجے پر وہ مزید بھڑک اٹھی تھی، کبھی سرد کبھی نرم۔ اسے دھوپ چھاؤں جیسا ہم سفر نہیں چاہیے تھا۔ میری بات کے خلاف جا کر دیکھنا، تمہیں تب سمجھ آئے گا میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ بلکہ اب میں چاہوں گا تم میری بات کے خلاف جاؤ تاکہ تمہیں بھی بتا سکوں میرا تم پر کتنا حق ہے۔ زاران ابرش کے ایک ہی رٹ پر اپنا غصہ دبا نہ سکا، اس لیے سخت انداز میں اسے وارن کر گیا، ٹھیک ہے میں بھی دیکھوں گی آپ کیا کرتے ہیں اور کس حد تک جاتے ہیں۔ ابرش تلخی سے کہتی بھاگتے ہوئے زنان خانہ کی طرف بڑھی تھی۔ زاران غصے اور اشتعال سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ ارحام کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر اپنے نکاح والے ڈریس میں ملبوس تھی۔ ارحام اسے دوبارہ سے پھٹے ہوئے لباس میں دیکھ کر اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا۔ وہ لباس بڑے ہی بے ڈھنگے طریقے سے اس نے کندھے اور گلے سے سلائی کیا ہوا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا تھا، مگر دبی دبی سسکیاں سن کر ارحام کے بھاری ہوتے اعصاب مزید بھاری ہوئے۔ منگنی میں برادری کے مہمانوں کی عجیب و غریب طنزیہ نظر خود پر محسوس کر کے وہ کیسے ہی کافی مشتعل تھا۔ رہی سہی کسر سمیع اللہ خان نے سب کے درمیان اسے تانا دے کر پوری کر دی۔ ارحام اپنے ضبط پر کنٹرول ہوتے اس کی طرف بڑھا۔ پور ارحام کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ ارحام کے قہر بار نظروں سے خائف ہوتے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا تھا۔ ارحام نے حور کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں اپنا سارا غصہ تم پر اتار کر تمہاری کھال تمہارے جسم سے کھینچ کر علیحدہ کر دوں؟ ارحام اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے غرایا۔ حور کی آنکھوں میں شدید خوف آن ٹھہرا۔ کیا وہ سچ میں ایسا کر سکتا تھا؟ حور کے دھڑکتے دل نے سوال کیا تھا۔ ہاں وہ کر سکتا تھا۔ وہ اتنا ظالم بے رحم تو ہے، یہ سفاک انسان جو جتنا خوبرو اور وجی تھا اس سے کہیں زیادہ سفاک اور ظالم۔ حور نے اس کے سرخ سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا، ایسا کیا ظلم ہو گیا ہے تم پر جو تمہاری ماتم ہی ختم نہیں ہو رہا؟ میں نے زبردستی تم سے نکاح کیا، بولو جواب دو۔ ارحام نے حور کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر سلگتے سرد لہجے میں سوال دیا۔ نہیں۔ حور نے لرزتے لبوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، تمہیں زبردستی اپنے گھر لایا۔ ارحام نے قہر بار لہجے میں ایک اور سوال داغا۔ نہیں زبردستی گھر لائے۔ حور نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ ارحام شیر سی گھرراہٹ لیے گرج اٹھا تھا۔ حور نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ میں نے گاڑی میں یا راستے میں تمہیں کہیں پر بھی بری نظر ڈالی؟ تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا؟ ارحام کے ایک اور سوال پر حور سر نفی میں ہلاتے سسک پڑی۔ کم عمر ہو تم، مانتا ہوں، بہت نازک بھی ہو، مگر معصوم تو نہیں ہو۔ سمجھتی ہو تم سب کچھ۔ یہ رو کر کس کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہو؟ ارحام اس کے بہتے آنسو پر نظریں گاڑے شعلہ بار لہجے میں بڑھا۔ حور نے سر نفی میں ہلاتے جلدی سے اپنی شفاف عارض پر بہتے آنسو اپنی دونوں ہتھیلیوں سے صاف کیے۔ جتنی تم خوبصورت ہو، یقیناً تم نے بہت سی گندی ہوس پرست نظریں خود پر محسوس کی ہوں گی۔ اس دن بھی تم اپنی عزت بچا کر ہی بھاگ رہی تھی نا؟ بولو جواب دو۔ ارحام نے اس کے بالوں کو اپنی سختی سے سخت گرفت میں لیتے اب کی بار آنچ دیتے لہجے میں سوال کیا۔ اس کی معصومیت بھرے ڈھونگ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی حرکتیں معصوم تھیں، مگر تھی تو وہ شاطر چالیں چلنے والی بے رحم عورت۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے جو آپ سے کہا وہ سچ ہے۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا تاکہ آپ کی صورت میں مجھے محفوظ پناہ مل سکے، مجھے در بدر بھٹکنا نہ پڑے۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں کہا۔ ارحام اس کے مضبوط لہجے اور بنا اٹکے ہوئے بولنے پر استہزائیہ مسکرایا۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس کا لہجہ ہمیشہ ایسے ہی مضبوط ہوتا تھا، مگر یہ آنکھیں آج بھی اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ارحام کا دل کیا اس کی آنکھیں نوچ ڈالے۔ تو مل گئی تمہیں مضبوط پناہ گاہ، تو رونا کس بات کا ہے؟ یہاں سے بھاگنے کا کیوں سوچ رہی تھی؟ بولو جواب دو۔
ارحام کی گرفت اس کے بالوں پر بڑھی تھی۔ مما مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے ظالم نکلیں گے، میرے ساتھ وہ سب کریں گے، مجھے پتا ہوتا آپ اتنے وحشی ہوں گے، میں اس رات اس سڑک پر مر جاتی، کبھی آپ کی مدد نہ لیتی۔ حور نے اپنے بال چھڑواتے درد سے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ ارحام کی لمحہ بہ لمحہ اس کے بالوں پر گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ درد کے انتہا پر حور بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی، ظالم ہوں میں، حیرت ہے ایسا کیا ظلم کر دیا میں نے تم پر؟ جب تم نے میرے نکاح میں آنے کے بارے میں سوچا تھا، کیا تمہیں میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے سرد لہجے میں استفار کیا۔ حور نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف ظالم مہر صفاق انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی۔ جب سب معلوم تھا یہ واویلا کیوں، یہ آنسو کیوں؟ حور کی خاموشی پر ارحام نے اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دے کر چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ حور نے گہرے سانس بھرتے اپنے آنسو بے رحمی سے صاف کیے۔ اس کے تہیہ کیا تھا کہ وہ اب مزید اس ستم گر کے سامنے آنسو نہیں بہائے گی۔ تم اس کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو، آج مورا نے تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے سب سے تعارف کروایا، تمہیں ایک بہو کی حیثیت سے عزت دی۔ کس بات کا تمہیں رونا آ رہا ہے جو تمہارے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ اور ہم اسے دونوں کندھوں سے تھامتے جھنجھوڑ گیا تھا۔ انسان ہوں میں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، آپ کی دی ہوئی ذلت اور زخموں پر مجھے آنسو بہانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے کیا؟ حور نے زخمی لہجے میں چٹکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ درد دے کر بھی کیسے انجان بن سکتا تھا؟ ذلت؟ ارحام یہ لفظ دہراتے ہوئے استہزائیہ ہنسا۔ ذلت کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے پوچھو، آج تمہاری وجہ سے میں اپنی ہی برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ دوسری شادی کرنا غلط نہیں تھا، مگر ناجائز رشتہ بنا کر دوسری شادی کرنا غلط نہیں، زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تم نے مجھے زانی بنا دیا۔ ارحام کی بات پر حور کی نظریں شرمندگی سے جھکی تھی۔ زخم کیا ہوتے ہیں یہ میری بہن سے پوچھو، جو بنا کسی قصور کے سب کے بیچ میں آ گئی۔ سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی بے صاحبان ہونا کسے کہتے ہیں یہ میری بیٹی سے پوچھو۔ فریضے کے ذکر پر ارحام کی سرد سرخ آنکھوں میں مزید سرخی چھلکی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے مجھے کچھ نہیں پتا، 5 سال کی ہے وہ، بہت معصوم، ہر چیز سے انجان۔ میرے بغیر وہ 2 دن اسے رہنا پڑتا تھا، اس کی جان پر بناتی تھی۔ میں ہفتے میں 2 بار صرف اپنی فریضے کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کے حویلی آتا تھا۔ اسے اپنے پاس اس لیے نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اسے یہاں کے ہر رشتے کا پیار ملے، مگر آج وہ اپنے ہر رشتے سے دور پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارحام کرب سے بولتے اسے صوفے پر دھکیلتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے دریاب کا فون آیا تھا، اس کی معلومات کے مطابق فریضے کو شاید آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا۔ ارحام یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ گل ادھر ہی موجود تھی، اس کی چھوٹی سی معصوم بیٹی کو اکیلے ہی آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا گیا تھا۔ وہ باپ کی تو دور تھی ہی، اب ماں سے بھی دور ہو گئی تھی۔ بے بسی کا احساس یہ تھا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، وہ اس کی بیٹی کو اتنی دور بھیج سکتے، وہ فریضے کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ گل انتقام میں کتنی اندھی ہو سکتی تھی، وہ اس کا اپنے پیٹ میں بچے کو مارنے سے ہی اندازہ لگا چکا تھا۔ ارحام نے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے اپنی لوڈڈ پسٹل اس کے ڈراور سے نکال کر اپنی جیب میں ڈالی دی۔ آج رات اس کا شاہ نواز کو اغوا کرنے کا ارادہ تھا کہ اس سے اگلوایا جا سکے کہ فریضے کہاں ہیں۔ دریاب نے منع کرنے کے باوجود بھی وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اسے شاہ نواز یا پری گل کا قتل بھی کرنا پڑتا تو وہ پیچھے نہ ہٹتا۔ ارحام اپنی پسٹل جیب میں ڈالے اور گرم شال اوڑے باہر آیا۔ اس کی نظریں بے اختیار صوفے کی طرف اٹھی تھی، وہ ہوش و خرد سے بیگانہ صوفے پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ حور کا ساکت وجود دیکھتے وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ حور کے انگوٹھے کی پٹی کھل چکی تھی، زخمی انگوٹھے سے خون رس رہا تھا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑے اس کے زخم کا معائنہ کیا جو کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ انگوٹھا 2 حصوں میں تقسیم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ارحام اس کے زخم کو دیکھتا اب واقعی میں پریشان ہوا تھا۔ ارحام نے اپنی شال اچھی طرح حور کے وجود کے گرد لپیٹی تھی، اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا۔ حور کے ساکت وجود کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ارحام نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے دروازہ کھولتے بہت احتیاط سے حور کے ساکت وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے باہر نکالا تھا۔ وہ حور کو وہاں سے کے نزدیکی کلینک اور ہاسپٹل نہیں لے کر گیا تھا، وہاں اس ٹائم فیمیل ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھی۔ حور کی کنڈیشن کے باعث وہ اس کا میل ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنے ایک دوست کی وائف کے کلینک لے آیا جو کہ بہت معروف اور بہت بڑا تھا۔ وہ اسے لیے کلینک میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی ایک فیمیل نرس اس کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے سینئر ڈاکٹر کے کہنے پر باہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔
وہ نرس کی ہمراہ میں حور کو لیے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تھا۔ حور کو بیڈ پر احتیاط سے لٹانے کے بعد وہ لب بھینچے اسے دیکھنے لگا جو پچھلے 3 گھنٹوں سے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔